بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصفا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والد کرام، علماء کرام، سادات نظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، یہ ایک خوشی کی بات ہے جب کبھی بریڈ فورڈ میں آتے ہیں. یہ ایک مذہبی دانشوروں کا شہر ہے. کافی سارے علماء سے اکٹھی ملاقات ہوتی ہے جس میں ہر صلاحیت کا عالم دین، ایک اچھا قاری، ایک اچھا مدرس، ایک اچھا مناظر، ایک اچھا وائز، ایک اچھا مقرر، ایک اچھا سوچ بچار رکھنے والا آدمی ہمیں ملتا ہے. اور کبھی کوئی مخاطب اچھا مل جائے تو آدمی کو بات کرنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ میں دانشوروں کے ایک طبقے سے گفتگو کر رہا ہوں اور میرے لیے یہ مسرت کا باعث ہے. یہ سمجھ کے نہیں بات کروں گا کہ یہاں کو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. میں سمجھوں گا کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ دانشور، زیادہ باصلاحیت لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ آج کی دعوت چودھری ممتاز صاحب کی طرف سے ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی چودھری کہلاتے ہیں، کبھی راجہ کہلاتے ہیں. پھر میں یہ کہنے میں غلطی کھاؤں تو پھر میری رہنمائی کر دیں. یہ بینس برادری کا صرف بینس راجپوت ہے نا،
تو جیسا بھی کبھی بھاؤ دیکھتے ہیں یہی چودھری کے دونوں باتیں مباح ہیں. کبھی اس بارے میں ہمارے مذہبی دانشوروں نے کچھ نوٹ لکھے ہیں کہ جس وقت ہندوستان میں اسلام آیا اس وقت بہت ساری تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں. وہاں کے جتنے نظامات تھے ان کو تبدیل کیا گیا. تو ناموں کے بارے میں بھی گفتگو ہونے لگی. نام بھی تبدیل کیے گئے. اس میں پوچھنے لگے یہ راجہ، چودھری، ملک، خان، رائے، میاں یہ کہلائیں کہ نہ کہلائیں. اس پر مذہبی پیشواؤں کا بول بیٹھا. ان کا اس پر غور کرتے ہیں کہ اس میں راجہ یا چودھری یا خان یا ملک اس میں کفر کے کوئی معنی ہیں؟ ان کا کفر کے تو معنی نہیں. کب کیوں استعمال کرتے ہو؟ کس نشانی کے طور پر؟ ان کا عزت کے نشان کے طور پر. تو مذہبی پیشوا نے کہا اسلام عزت بڑھانے کے لیے آیا، اسلام لوگوں کی عزت اتارنے کے لیے. اس لیے جو چودھری کہلاتا اس کو چودھری کہلانے دو، جو راجہ کہلاتا اس کو راجہ کہلانے دو، جو میاں یا خان یا ملک کہلاتا اس کو وہ کہلانے دو. اسلام اس کی حمایت بنی ہے کہ کسی کی عزت اتار دو. عزت بڑھائی جا سکتی ہے تو انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا عزت والا ہے. اس لیے ان کو اس لفظ پر اعتراض مت کرو کہ یہ چودھری کیوں کہلاتا ہے، یہ راجہ کیوں کہلاتا ہے. یہ عزت کے نشانات ہیں. اسلام کا مزاج مسلمانوں کی عزت کا بڑھانا ہے، کسی کی عزت کو دبانا نہیں ہے. آج کی دعوت ان کی ہے، اس دعوت میں میں حاضر آیا ہوں. اور غالباً ان کی والدہ مقدسہ کا سالانہ عرس ہے. یہ عرس کی اصطلاح جو ہے یہ خاص کسی بزرگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے سالانہ ختم شریف کے لیے زیادہ مناسب عرس ہی ہے. کیونکہ یہ جو حدیث عرس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں کسی ولی اللہ کا ذکر نہیں، ہر مومن کا ذکر ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، رسول کون سا ہے، اور نہ رب پر شناخت پریڈ ہوتی ہے نہ دین پر کہ یہ تمہاری قرآن رکھا ہوا ہے، حدیثیں رکھی ہوئی ہیں، بتا ان کے متعلق تیرا کیا خیال تھا. صرف شناخت پریڈ جو ہے وہ سرکار کے بارے میں. قاعدہ یہ ہے کہ جو فیصلہ کن عمل ہوتا ہے اس پر زیادہ سٹریس کیا جاتا ہے. لیکن باقی امتحانوں میں تو غلطی کھائے تو یہ ایسا جیسا کہ سمائی امتحان میں فیل ہو گیا، ششمائی میں فیل ہو گیا، نومائی میں فیل ہو گیا، لیکن تیرے فیل اور پاس کا دار و مدار تیرے سالانہ امتحان پر ہے. اس لیے زیادہ سٹریس اس کو کیا جائے گا. اب یہ تیرا آخری امتحان ہے، اگر فائنل پاس ہے تو سارا ہی پاس ہے، اور اگر فائنل فیل ہے تو سارا ہی فیل ہے. اس لیے سرکار کی شناخت کرائی جاتی ہے. جب سے پورا نکلے یہ بات آپ نے ضرور دھیان فرمانی ہے. باتیں تو اتنی گھسی ہوئی ہیں کہ آپ سمجھیں یہ بہت ہی پرانی ہے بلکہ، لیکن مسکو مار کر رٹتا ہوں یہ تذب ہوں، یہ ایسی کستورے جو گھستے چلے جاؤ تو خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے. اس جگہ اعمال کا حساب نہ ہوا، عقیدے کا حساب ہوا. اب حساب ہوا بھی کیوں؟ جو میں حساب تو بعد میں پہلے کیوں ہوا ہے، یہ سوال ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کوشچن ہے کہ نہیں؟ اب حساب کا دن ہی نہیں آیا تو وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے کہ حساب کا دن ہے کہ مجھ سے حساب لینے لگے ہو؟ کہا وہ دراصل عمل کے حساب کا دن ہے، یہ عقیدے کے حساب کا دن ہے. اتنا پہلے عقیدے کا ٹیسٹ لینے کی وجہ ان کا دراصل ہم نے کھاتا مقرر کرنا یہ کس کھاتے کا ہے کا عمل کے انکلوڈ کیے بغیر ان کا عمل اس کا حصہ نہیں ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ عمل جو ہے وہ عقیدے کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نصیر کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ اختلاف ہے ان میں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے درکاری شرح بخاری کے مقدمے میں تقریباً 100 سے زیادہ صفحات پر ایمان پر گفتگو کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق عمل ایمان کا حصہ نہیں. یہ معتزلہ کا عقیدہ. اگر محدثین میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے ہم کہیں گے یہ علماء عقائد نہیں ہے، یہ راویان حدیث ہے. اس لیے
کوئی آدمی امام بخاری کا مقلد دیکھا؟ امام مسلم کا مقلد دیکھا؟ امام منیفہ کا دیکھے نا؟ امام مالک کے دیکھے نا؟ امام شافعی کے دیکھے نا؟ امام احمد بن کے دیکھے نا؟ لیکن یہ 6 حدیثوں کے جو راویان حدیث ہیں ان میں سے کسی کا مقلد کیوں نہیں دیکھا کہ یہ راویان حدیث ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ایک حدیث بیان کر رہے ہو لیکن پتہ نہیں کہ نکلتا اس میں سے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک آدمی کہتا میں حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ان کا پوچھے کیا کہہ رہے ہو، کس کا نام لے رہے ہو؟ حضور علیہ السلام۔ ان کا حضور کے کیا معنی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ نام کیا لے رہے ہو، جن کو حضور کہتے ہو معنی اس کے ہاتھ میں ہونے والے کہ یہ دن جو ہے یہ عقیدے کا حساب کا دن ہے۔ اچھا جو عقیدے میں پاس ہو گیا تو 2 طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، نم کا نومت الحروس اور اس میں نمت الحروس، اس میں کاف حرف تسبیح نہیں آتا کیونکہ مصدر کی 4 جو مشہور قسمیں ان میں ایک مصدر نو ہے، یہ مصدر نو بنتا ہے، اس میں کاف لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح سوچا جس طرح دلہن سوتی ہے اور جسے کی طرح کی مانند کی مثل گویا کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو علم بیان کے ہیں، یہ تشبیہ کے کلمات ہیں۔ تو تشبیہ دیتے وقت دیکھنا تو مدار حکم وجہ شبہ ہوتا ہے، وجہ شبہ مدار حکم ہوتا ہے۔ کہیں نا یہ تو بیل کی طرح ہے، اس سے مراد 4 پاؤں والا نہیں، جیسے وہ بیوقوف ہے، بیوقوفی وجہ شبہ ہے اس لیے مدار حکم بیوقوفی ہوگی۔ کہ یہ تو چاند کی مانند ہے، اس میں وجہ شبہ حسن ہے، حسن مدار حکم ہوگا۔ اس بنیاد پر دیکھیں گے دلہن سے تشبیہ دی ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ کہ جب دلہن ہوتی ہے نا، جب نئی بیاتی دلہن آتی ہے تو اس کمرے میں نہ سسر جاتا ہے، نہ ساس جاتی ہے، نہ ماں جاتی ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہو، اس کمرے میں جائے تو اس کا دولہا ہی جائے، کوئی دوسرا نہ جائے۔ اب فرشتوں کا یہ کہنا کہ نومت العروس، اس طرح سوچا جس طرح دلہن سوتی ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ کہ اس کے کمرے میں خامد اس کا آ سکتا ہے، اب تیرے ساتھ اس کی مشابہت کی وجہ کیا ہے؟ کہ اب تیرے اس مزار میں نبی آئے تو آئے، ہمارا تو کوئی نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے جو یہ اپنے در لائے وہ بننے کو دلائی مائیاں جانی ہوئی سی نا پرانے وقتاں موت سے کوئی پیاس سے کوئی زیادہ موت یا بیماری تو پراٹھے پکائی کرنی ہوتی تو مائیاں جو کیا رہے ماڑا پراٹھا اوپر رکھا ہے۔ عرض خدمت ہے اب اس کا کھاتا مقرر کرنا ہے، لیکن فائنل کوشچن کو فائنلائز کرنے کے بعد، اور وہ کیا ہے؟ معلوم ہوا سرکار کو پہچان گیا تو سبھی بیڑے پار، سرکار کے معاملے فیل ہو گیا۔ اگر اس وقت یہ کلمہ ہو گئے میں اس کو تو اپنے جیسا سمجھتا ہوں، انصاف سے مجھے فرض کر لیجئے اگر یہ اس وقت کہتے میں تو ان کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، تو میرا خیال ہے موچی کا جوتا نہ صحیح لیکن کوئی مانوی جوتا ضرور ایسا ہوگا کہ اس کے سر میں مار مار کے نا سر گنجا کریں کہ پاگل اگر تو ان کو اپنے جیسا سمجھتا تھا پھر تو تیرا کھاتا دوسرا بنتا ہے۔ دوزخ اور جنت کی سہولتیں یا تکالیف اس کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اب بتاؤ جنت ملنے کا ذریعہ اعمال ہوئے یا عقیدہ صحیحہ؟ ہاں، اس لیے علماء اہل سنت نے آج تک پوری زندگی عقیدہ صحیحہ پر زور دیا ہے کہ اعمال جتنے بھی اچھے ہوں ان کی مقبولیت کا دار مدار عقیدہ صحیحہ پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو تو اعمال تھوڑے بھی ہوں تو گزارا چل جائے گا، اور اگر عقیدہ غلط ہو تو پھر بے شک پانچے اوپر اٹھاتا پھرے، روزانہ اس طرح خود کرتا رہے، جن کر بناتا رہے، کچھ نہیں بنے گا۔ عقیدہ غلط ہے تو سارا کام ہی غلط ہے۔ کیوں؟ قبر والی رات نے یہ فیصلہ کر دیا
آج یہ جنتیوں والی لسٹ میں گیا یا دوزخیوں والی لسٹ میں کا اس کا عقیدہ صحیح نکلا؟ اسے جنت کی سہولتیں سے مہیا کی گئی ہیں. اب بتاؤ اس کے اعمال کو کیا دخل ہے جنت میں؟ دخول جنت کا ذریعہ اعمال نہیں ہے، دخول جنت کا ذریعہ عقیدہ صحیحہ ہے، اعمال صالحہ ترقی درجات کا ذریعہ ہے. اگر اعمال اچھے نکل آئے تو آدمی کو کلاس اچھی مل جائے گی، سزا نہیں ہوگی. عقیدہ صحیح ہو، ہاں مار پٹ کے بھی جائے لیکن ایک دن جنت میں وہ ضرور جائے. ہم لوگ دلی دورہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو محدثین اکثر دوسرے عقیدے کے تھے. تو ایک طالب علم پوچھ رہا تھا کو استاد پٹھان تھا، کو استاد جب یہ ہمارا لوگ دوزخ میں جائے گی تو جب وہاں سے مار پیٹ کھا کے واپس آئے گی تو حور مور ملے گا کہ نہیں؟ استاد چپ چپ کری دے لوگ استاد پریشان ہو ایک مرتبہ جنت میں بھیج دے گروہ کا بندوبست ہم خود کا. مگر جنت میں جانے کا چانس اس کا بنے ہی بنے جس کا عقیدہ ہے. اس لیے دوستوں آج کی اس نشست میں آپ نے جیسا اپنے مذہبی پیشواؤں اور بزرگوں سے سنا ہے اور بڑے بڑے اہل لوگ یہاں موجود ہیں کہ اپنے عقیدے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے اسماء میں، اپنے صفات میں، اپنی ربوبیت و الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے. سرکار کی ذات کا ثانی نہ پہلے کوئی تھا نہ آج تک کوئی ہے نہ آئندہ کبھی قیامت ہوگا. قیامت کے میدان میں بھی سرکار کا ثانی کوئی نہیں. اور نبیوں میں ایک نبی ایسا نہیں بتایا جا سکتا جس نے یہ کہا ہو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ ہمارے جیسے ہی. میری اطلاع کے مطابق 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کے انجمن ہے. ان میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا شادور بھی ہے. ایک تھپیڑا مارا نا ملک الموت کو آکھ باہر آ گئی. انور شاہ صاحب اولادی نے فیض الباری شرح بخاری اس کے اندر لکھا ہے آپ نے وہ جو تھپیڑا مارا نا اس کو اگر زمین پر مار دیتے لندن تک سماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام کے ایک تھپیڑے سے زمین بھی ٹوٹ جاتی ہے، آسمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ مصر کا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا شادور بھی ہے لیکن یہ نہیں کہتا یہ میری جیسا ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا جگر رکھنے والا آپ کے شوروں پر بیٹھ کے رب کو راضی کرتا وہ بھی ہے، پر وہ نہیں کہتا کہ میں اس کی مانند ہوں. وقت بنتا تو کیا کہ آپ امام المرسلین، آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیے اور سرکار فرماتے انا امام المرسلین ولا فقرا، میں رسولوں کا امام ہوں پر فخر نہیں کرتا. اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت حسن سے اس پر شہزاد لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات فخر والی تو ہے، کرتے کیوں نہیں؟ مردے زندہ کرنے والا پیچھے ہو آپ آگے کھڑے ہوں، بات فخر والی تو ہے، کرتے کیوں نہیں؟ نار کو گلزار کرنے والا پیچھے کھڑا ہو آپ آگے کھڑے ہوں، بات فخر والی تو ہے، کرتے کیوں نہیں؟ جو بازار اس نے مصر سے گزر جائے، ایک کوہرام مچ جائے، لوگ اپنی جانوں پہ وار کر جائے، وہ پیچھے ہو سرکار آگے ہو، بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا وہ پیچھے ہو آپ آگے کھڑے ہوں، فخر کی بات ہے، کرتے کیوں نہیں؟ مولا علی قاری لکھتے ہیں دراصل بات یہ ہے سرکار یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سارے رسولوں سارے نبیوں کا امام بن جانا یہ میرے لیے مقام فخر نہیں بلکہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے. میں میرے اب جو اس وقت لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دلہن کی مانند سو جا، اس لفظ کی بنیاد پر آج تک عرس کہتے چلے آئے اور ہماری شامی نے اس کو عرس کی دلیل ٹھہرایا ہے. جو نبی کریم علیہ السلام شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے، ہر سال اس دن پابندی کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کو ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہا نے وجہ استدلال بنایا ہے. ہم عرس کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، سنت رسول سمجھتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت شامی کے مدد کے اندر موجود ہے کا سرکار کا شہدائے احد کے مزارات پر اس وقت معین پر جانا دلیل اس بات کی کہ عام دنوں میں بھی ایصال ثواب درست ہے، مگر خاص طور پر
اس دن کو مقرر کر کے سرکار کے اعمال سے ثابت ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک موضوع ہے کہ کیا عرس منانا درست ہے، سالانہ کرنا درست ہے، یہ بات تو واضح ہوئی۔ لیکن وہ گھر والے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آج والدین کے حقوق پر گفتگو کی جائے۔ والدین کے حقوق ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس پر ہر طرح کے بزرگوں نے گفتگو کی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے کے ہیں، حتیٰ کہ اردو میں اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جو بات بھی والدین کے حقوق کے بارے میں کہی جائے ہر بزرگ یہ کہتا ہاں میں نے اردو کی کتاب میں پڑھا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو 2 آیتیں پڑھی ہیں ان کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد جو میرے شعور میں اللہ تعالیٰ نے سوچ چھوڑی ہے اس کے بارے میں اس کی تفصیل کرتا ہوں، اس کے حدیث پیش کرتا ہوں، اس پر چند ایک رولنگز دیتا ہوں جو ہمارے سول لا کے اندر موجود ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ وہ اضافہ بھی ہو جو عام سوسائٹی کی اطلاع میں نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے وصولی کے طریقے کیا ہیں۔ یہ تو ہے ان کا حق ہے، لیکن وصول کس طرح کریں؟ کہتے کو آخری کی نہ دینا پھر اس کا قرآن میں یہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہاں قضا بمانے امر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے احسان کا بھی پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ اما قواعد عربیہ میں تو ما زائدہ ہے تاکید شرط کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے آخر میں چل کر کے نون نے تاکید ثقیلہ کا لگانا جائز ہوا۔ اگر یہ ان شرطیہ نہ ہوتا تو اس کے بعد اس کا نون تاکید ثقیلہ کے لگنے کا جواز نہیں تھا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے احداہما او کلاہما، ان میں دونوں میں سے ایک، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک اس کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ بڑھاپے والی شرط کیوں لگائی کہ جب تک ان کا بھوکا کام کرتا ہے اس وقت تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تاکید کی جائے، پھر تو مار پٹائی کے ذریعے سے اپنی قانونی بالادستی کو زندہ رکھے گی نا۔ جب ماں چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، باپ گھٹنوں پہ درد کی وجہ سے اٹھ ہی نہیں سکتا، بازو درد کے مارے اٹھائے ہی نہیں جا سکتے، اب نوالا اپنے منہ میں بٹھا نہیں سکتا، چمچ سے ڈالنا پڑتا ہے، وہ عالم ہو جس وقت ان کے پاس قوت مؤاخذہ نہیں ہے، اس وقت کی بات ہے میں تمہیں بتا دوں، ہوش بندی سے کام کر۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور اذیت پہنچانا تو بجائے خود ایک ایسا تلفظ جن سے یہ پتا چلے کہ تم آزردہ ہو، تمہیں ان کی بات اچھی نہیں لگی، ان کی کسی بات کے بارے میں عدم رضا اور ناخوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ کریم جس طرح میں نے اپنی عبادت اور وعدہ اولا شریک ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے نا، اسی طرح یہ بھی میرا اٹل فیصلہ ہے کہ ان کی کسی بات پر ناخوشی کا اظہار کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ جب وہ کوئی ایسی بات کر لے بجائے اف کہنے کے، کلہما قولا کریما، ان کے لیے بات کر لیکن بڑی معززانہ، بڑی عزت بڑی، وہ مائے تمہارے کو جان نہیں چھوڑی اور پیو کبھی پتہ نہیں مر سے، یہ ایسے کلمات بیڑا غرق ہو جاتا ہے تمام اعمال کا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ ایک بدی سے دوسری نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، نیکیاں نیکیاں ہوتی ہیں، بدی بدی ہوتی ہیں، لیکن اگر پروردگار عالم ان کو قبول ہی نہ کرے تو پھر والدین کو پروردگار عالم نے بڑے حقوق عطا فرمائے ہیں، والدین کے ادب کو دخل ہے قبول عبادات میں، اور دخل ہے تمام اعمال کی مقبولیت میں۔ اسے فرمایا ان سے بات کر تو سلجھی ہوئی بات کر، اور کر کیا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ سے بازو نیچے کر، بازو نیچے کر، پتہ چلے تو ڈر کے بات کر رہا ہے، عاجز بن کے بات کر رہا ہے، تیری اداؤں سے پتہ چلے۔ اب دور حاضر کا جو مسلمان ہے، رات کے وقت 2 بجے لڑکی آتی ہے، ماں بیچاری خوشامد کرتی، تیرے بیٹے کہاں نہیں، تو زیادہ بھاگ نہ جائے،
بیٹے سے پوچھتا ہے باپ وہ تم کہاں تھا؟ رات 3 بجے آیا. یہ انسانوں کے آنے کا وقت ہے؟ کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں. ماں الگ بے قرار ہے، میں الگ بے قرار ہوں. آگے جا کر لڑکی بھی اور لڑکا بھی یہی. کتنے غضب کی بات ہے. رب کہتا ہے بازو کو نیچے کر کے بات کر. انہیں بازوؤں کو اکڑا کے کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. ایمانداری سے بتاؤ یہ ایمانداری سے بات کرتا ہے؟ وہ لڑکی ایمانداری سے بات کرتی ہے؟ اس کو نہیں پتا وہ کہاں گئے. ہائے ہائے یہ برے دن ہم نے کیوں دیکھے؟ ہم نے اسکولوں کالجوں کی تعلیم پر پورا زور دیا اور مذہب کو ہم نے شجرہ ممنوع سمجھا کہ اگر یہ پڑھ گیا تو یہ تو مولوی بن جائے. کوئی مذہب کا جاننے والا تو میری اطلاع میں ایسا نہیں جو ماں باپ کا ایسا گستاخ ہو. اس کو پتا ہے کہ میں مسلمان اسی وقت تک صحیح طور پر اصل ایمانوں میں رہ سکوں گا جب تک میرے والدین مجھ سے راضی رہیں گے، میں ان کو خوش رکھوں گا. اب جس وقت قرآن نے کہا ان سے سنتی ہوئی بات کر اور گردن کو جھکا کے بازوؤں کو جھکا کے بات کر، اور وہ اگر سیدھا ہی بازو جھٹکتا ہے. ہم نے تو یہ فیشن زندگی میں دیکھا ہی. میں 84 ملکوں میں گیا ہوا آدمی ہوں. میں نے یہ بات یہاں پہلی مرتبہ دیکھی. آدھی رات کے بعد آنے والا لڑکی اور لڑکا 21 برس 22 برس 24 برس 28 برس عمر ہے اور ساری رات کسی بدی میں مبتلا رہا ہے اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں سیدھا یہ جواب آئی ڈونٹ نو. میں حیران ہوں جو پوچھنے والی بیچاری ماں ہے وہ تو پنجابی جانتی ہے، وہ پٹواری جانتی ہے، وہ میرپوری جانتی ہے. اس مسکین ماں نے پتہ نہیں کتنے دھکے کھائے یہ آنے کے لیے. یہ جس بوڑھے باپ سے تم بات کر رہے پتہ نہیں اسے کتنے جانور بیچے ہیں، کتنی زمینیں بیچی ہیں. اس کی بہنوں نے اپنا زیور بیچ کے اس کو یہاں جہاز پر بٹھایا اور کتنے جتنوں سے کتنے جوکھوں سے گزر کے اسے تمہاری زندگی بنائی. اب یہ اس کو یہ معاملہ تم دے رہے ہو. خدا کا خوف کرو. سویا ہے کہاں جاگ اب ہے فتنہ معاشرت. سویا ہے کہاں جاگ اب ہے فتنہ معاشرت. رسوا کبھی بھی دین پیغمبر نہ ہوا تھا. مسلمان سوچ یہ معمولی بات نہیں. خدا کے غضب کے دروازے کو ٹکٹا رہا ہے. غضب الہی جب آئے گا تو یہ گردن اکڑی نہیں رہے گی، ایک منٹ میں سیدھی ہو جائے گی. کیا کیا ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا. کیوں غلط فہمی میں مبتلا ہو. آپ کو یاد ہوگا بھٹو جیسا ہمارے ملک میں کوئی مقبول لیڈر ہمارے تاریخ میں نہیں گزرا. سب سے زیادہ نیک شخص جو لیڈر کے طور پر گزرا ہے محمد علی جناح مرحوم تھا، جس کا کوئی تمنا نہیں تھا، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی. اتنے ووٹ اس کو نہیں مل سکے جتنے اس کو ملے. اور خیال یہ تھا کہ اس کا اگر بات بھی کا ہوا تو ملک میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. پھانسی چڑھا. کتنا ایک المیہ ہے، اتنا بڑا لیڈر پھانسی چڑھے. چڑیا نے بھی چوں کی. یہ عبرت کا مقام ہے کہ نہیں. شہنشاہ ایران ٹنوں کے حساب سے سونے کا مالک ہے. اس کی اولاد میں وہ ٹنوں کے حساب سے وراثت تقسیم ہو رہی ہے. سونا اور ٹنوں کے حساب سے آپ کے سامنے فضا میں جنازہ پھرا کے نہیں پھرا. اور زمین 6-7 فٹ جگہ اس کو چاہیے تھی. کوئی ملک کہتا ہے ٹنوں کے مالک کو قبر کے لیے جگہ نہ ملے. ٹریجڈی ہے کہ نہیں، المیہ ہے کہ نہیں. آپ یا میں اتنے دولت مند ہونے کی امید کرتے ہیں؟ یہ بات آپ کے سامنے گزری ہے کہ نہیں. یہ قریب ترین کے کیسے خوفناک ہر سال گزرے ہیں. ان انقلابات کے بارے میں سوچتے نہیں آ سکتے. بچو کوئی عام مظلوم ہو. حدیث صحیح میں آتا ہے مظلوم کی فریاد بارگاہ خداوندی میں پہنچے نہیں پاتی کہ مقبولیت راستے میں اس کو دے لے. ماں باپ اور مظلوم ہو بترسد آہ مظلومہ کہ ہم نامے دعا کر اجابت از حد در حق دار استقبال دیا. بس پتہ نہیں خدا کا غضب اس معاملے کا انتظار کرتا ہے. یہ نئی نسلوں نے جو ماں باپ کو، چچوں کو، تائیوں کو، نانیوں کو، دادیوں کو، دادوں کو، دادیوں کو جس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، بچو. یہ غضب الہی کا وقت ہے جس سے نہ کوئی پیر بچائے گا نہ کوئی فقیر بچائے گا. ہاں یہ دعا رات ہونے والی چیز ہی نہیں ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے شرط نہیں ہے. جب دل کا چوٹ لگے گی
دل کی فریاد اٹھے گی، درد مندانیاں آہیں سن کے قبضہ عرش الہی، درد مندانیاں آہیں سن کے قبضہ عرش الہی۔ بعض اور بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت اس طرح آسمان پر تبدیلیاں آئیں، اس وقت بہت سارے پیشانیوں پر شکل آ جاتے ہیں۔ میں کل بھی مطالعہ کر رہا تھا، قدر سیاقت حدیث موجود ہے، جن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی عرش الہی میں زلزلہ، خود کے اتفاق کی بات دیکھیں، میرے پاس جو مزید الدرایا ہے کسی اور مقصد کے لیے لایا ہوں، اس کے اندر بھی سعد بن معاذ کے اس معاملے کا ذکر ہے کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی تو عرش الہی لرزے میں آیا۔ اگر نبی پاک کے ہاتھ چومنے والا اس کی شہادت سے عرش الہی کو لرزہ آیا، سرکار کی زبان چومنے والے کی شہادت سے کیوں لرزہ آیا؟ شہد خارے لعاب زبان نبی، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمان سوچ اس بات کو، ہمارے اسلامی لا کے اندر یہ رولنگ موجود ہے، ماں یا باپ کافر ہوں تو کیا یہ ان کی مینٹیننس کرنے کا پابند ہے کہ نہیں؟ یس، ہی ول ہیو ٹو ڈو، اس کو کرنا پڑے گا۔ اسلامی ملک ہو، والدین کافر ہوں، بیٹا مسلمان ہو گیا ہو، اب ان کو خرچے کی ضرورت ہو، یہ صلاحیت خرچہ دینے کی رکھتا ہو مگر دیتا نہ ہو، کیا کریں گے؟ کام مرضی سے دیتا ہے تو دے، نہیں دے سکتا تو اسلامی کورٹ میں وہ کیس فائل کریں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کافر اس لیے نہیں دیتا، ان کا کافر ہونے سے تو ماں باپ کا لنک تو کینسل نہیں ہوتا، سمجھو؟ مرتد ہوں تو پھر تو تمام اسلامی حقوق سے معلوم ہو جائیں گے وہ تھے ہی کافر، وہ اب اسلام چھوڑ کے مرتد نہیں ہوئے۔ جیسا کہ کوئی بندہ مرزائی ہو جائے تو وہ اس کے کافر کا حکم نہیں ہے، اس کے مرتد کا حکم ہے۔ جس سے قرضہ وصول کرنا قرضہ نہیں وصول کر سکتا، جس زمین کا مالک ہے اس کی زندگی میں زمین تقسیم ہو جائے گی، جس بیوی کے ساتھ اس کا نکاح بغیر طلاق دینے کے وہ فارغ ہو جائے گی۔ اللہ حاضر کیا جن جن چیزوں کا وہ مالک ہے وہ مالک نہیں رہے گا، یہ مرتد کے احکام ہیں۔ لیکن کافر ماں باپ کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اب وہ خرچہ نہیں دینا چاہتا، وہ کیس فائل کرتا ہے اسلامک سول کورٹ میں مینٹیننس کے لیے، یہ کہتا ہے جناب یہ کافر ہیں، اسلام کہتا ہے کافر بے شک ہوں لیکن تیرے ماں باپ تو ہیں، ان کی دعا بھی لگے گی، ان کی بدعا بھی لگے گی، صرف کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں، مسجد الہی کے بارے میں ان کی فرمان برداری تجھ پر نہیں ہے، باقی معاملات میں ان کی فرمان برداری بھی لوگ سمجھتے شاید یہ جو پیرنٹس انسٹیٹیوٹ ہے اس کا لمیٹیشن اسلام کے اندر نہیں، وہ اسلام کے دائرے کے باہر بھی کھڑے ہوں تو ماں ماں ہے، باپ باپ ہے۔ اگر ایک کافرہ ماں اپنے بیٹے کا لوگ بہتا ہو دیکھے پھڑکے کہ نہیں پھڑکے گی؟ اب وہ ماں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ آج سے کو 20-25 برس پہلے عید پر ایک خاتون ہمارے مریدوں میں سے پوری سارے تقریباً 60 سال عمر میں اس وقت کم عمر آدمی تھا، مجھے بلا کے لگے گی آپ دعا کریں۔ میں نے کہا مائیں آج عید کا دن ہے، ہم سید لوگ ہیں، ہمارے پاس مرید آتے ہیں تو کہیں جانے آنے کا چانس ہے۔ انہوں نے کہا میں ذرا گام زدہ ہوں، چل کے میرے گھر میں دعا کریں، وہ آپ کے جدی مرید ہیں، دعا کریں۔ جب میں کیا دیکھا بڑی خوبصورت چیزیں پکی ہوئی ہیں، میں نے کہا یہ کس لیے پکائی ہے؟ کبھی بچے ہوتے تھے ان کے لیے پکایا کرتے، اس رسم کی یادگار میں پکائی۔ میں نے کہا کھاتی کیوں؟ کھانے کا نام یہ روتی، اور روتی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میرے سارے بیٹے انگلینڈ ہیں، میں اکیلی ہوں، اب مجھے کھایا نہیں جا سکتا، میرے بچے نہیں ہیں، میں کیا کھاؤں؟ وہ آنکھیں کہیں ملیں گی کہ 10,000 میل کی دوری پر بیٹھی ہوئی صرف اس لیے نہ کھا سکے کہ تو نہیں ہے؟ یہ کشش تیری بیگم میں ہے، یہ کشش تیرے سسرال میں ہے، یہ کشش اس جگر میں ہے جس جگر میں کبھی سر رکھ کے ماں کے پیٹ میں رہا ہے۔ ہاں ان جگروں سے جلتی مت کر۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من احق بخدمتی، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار ماں امک، تیری ماں۔ عرض کرتا سما پھر کون؟
سرکار امو تیری ماں. پھر سوال کیا سما ماں پھر کون حقدار ہے؟ سما من پھر کون؟ ان کا امو. چوتھی مرتبہ پوچھا جب سرکار ابو. خدمت کے حقوق ماں کے زیادہ ہیں اور اختیارات کے حقوق باپ میں زیادہ ہیں. اختیارات کے حقوق کا فرق اور خدمت کے حقوق کا فرق. اللہ لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء. آپ کے کتاب النکاح کتاب الکفاف کے اندر ضرور ادا کیا باقاعدہ حدیث سے صحیح ہے جس کو ہمارے فقہاء نے درج کیا ہے. اور یہ درسیات کو شروعات پر اور فتاوا پر اکثر یہ غلبہ حاصل ہے, اس کو اکبریت حاصل ہے. کیوں؟ یہ خود شامی کے اندر ہے کہ نہیں, اذا اختلفت الشروع فالفتوى على المتون. جب شرع آپس میں ٹکرا جائیں تو فتویٰ دیا جائے گا متن پر, جو متن والے کا کہا ہوا ہے وہ اس کو اکبریت ہوگی. مثال کے طور پر ہدایہ ہے, ہدایہ کی شرافت القدیر ہے, کفایہ علی الہدایہ ہے, عنایہ علی الہدایہ ہے اور بیانیہ علی الہدایہ ہے. یہ بڑی بڑی معتبر شرعیں ہیں, لیکن ان سب کا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے, ایک اور کہے دوسرا اور کہے تیسرا اور کہے, تو کافر جو صاحب ہدایت نے کہا عمل اس پر ہوگا. یہ متن کی حدیث ہے, شرح بقائد متن نے کو دیا ہے. اور وہ بیان کیا کرتے ہیں, خبردار لڑکیوں کی شادیاں نہ کریں مگر وارث, اور وہ وارث نہ شادیاں کریں مگر اپنے ہم پایا لوگوں کے ساتھ. تین چوڑے بھی سید منگے او دینا شرماوے. انسانی قدروں کو پامال مت کرو. ماں باپ کسی کے دشمن نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں نہیں, اس وقت میرا خیال 40% ڈائیورس کی جو ریشو ہے بن گئی ہوئی ہے. کبھی ٹیکس کے ساتھ برابر چلتی تھی, 33% ٹیکس بھی تھا, 33% رنگ جو تھی وہ طلاق بھی تھی. میں جس گاؤں کا رہنے والا ہوں, اب میری 68 سال عمر ہے, میں نے صرف 2 طلاقیں دیکھی ہیں, مگر بعد میں کسی نے ان کو رشتہ نہیں دیا. وہ کون سی میرج ہے؟ جو ماں باپ نے کی ہوئی ہے. بات میری دھیان میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں کوئی جٹیل باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, ضرورت کے مطابق بات کرتا ہوں. جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں, ہر شخص کو جو تکلیف پیش آ رہی ہے, جس میں میں شامل ہوں, آپ شامل ہے, زید شامل ہے, بکر شامل ہے, عالم شامل ہے, جاہل شامل ہے, نیک شامل ہے, بد شامل ہے, اس آزمائش سے اور اس طوفان سے سب کا گزر ہو رہا ہے. یہ بات اس کی سمجھ میں آنی چاہیے. بیٹی کہتی ہے میری باپ بڑی نادان ہے, فلاں کو رشتہ دینا چاہتی ہے, میرا باپ بڑا بیوقوف ہے فلاں کو, میں بڑی عقل مند ہوں. مثال کے طور پر میں کرنا چاہتا ہوں دکان. اصولی طور پر کیا چاہیے کہ جو سکسیسفل دکاندار ہے نا, کامیاب قسم کا, اس سے جا کے مشورہ کروں کہ جب دکان کھولتے ہیں تو اس وقت سرمایہ کتنا عام طور پر چاہیے ہوتا ہے. جب ابتدائی طور پر سودے رکھتے ہیں اس وقت کس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں, کون سا سودا کہاں رکھا جائے تو کس طرح چلتا ہے, اس کے اتار چڑھاؤ کے لیے کتنی رقم پس انداز کرنی چاہیے, ادھار سدھار دینے کے لیے تو کتنا سارا سرمایہ فالتو ہونا چاہیے. کیونکہ اس آدمی نے دکان کی ہوئی ہے, اس کو دکانداری کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے, اس کا مشورہ 2 سے 4 سے 10 سے لوں تو پھر یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے تجربات میرے لیے رہنما ہوں گے, اور پھر میں ان ناکامیوں سے بچ سکوں گا جو انہوں نے اپنی زندگی میں تلخیوں کے عنوان سے ناکامیاں دیکھی ہیں. اچھا, جو لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے یا لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اور والدین سے باغی ہونا چاہتا ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو نے تو آگے شادی نہیں کی ہوئی نا, تیرے باپ نے تو کی ہوئی ہے نا, تیری ماں نے تو پہلے کی ہوئی ہے نا. ان کو شادی کی تلخیوں کا پتہ کہ شادی کے سے پہلے کس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں, شادی ہو چکنے کے بعد کس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں, ان کے تجربے کو کیوں نہیں استعمال کرتا؟ ان کی نیک نیتی پر تجھے شبہ. میں ایک بھیڑیا تمہیں دکھلاتا ہوں, سارے چاند کے جانوروں کو پھاڑ کے کھاتی ہے, اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے چلتی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ سامنے جو جا رہی ہے بھیڑین, اس کو یہ کیوں پتا نہیں کہ اس بچے کا گوشت نرم و نازک ہے, یہ کھایا جا سکتا ہے؟ کیا بھیڑین درندہ ہے؟ اور ماں ہونے کے ناطے سے اس کے بچے سے چھید کے دکھاؤ, جان پر کھیلے گی. یار بھیڑیا ہو کے اپنے بچے کی ہمدرد ہو, اور تیری ماں انسان ہو کے تیری دشمن ہو, یہ کس خلاف ملے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صرف قدم دور کے لیے ہی ان کو ماں سمجھنا
नहीं, जिंदगी में उनको माँ बाप समझो, उनके कहे पर चलो। अब हुकूक किसी के माँ के ज्यादा होंगे बाप के, का खिदमत माँ की ज्यादा है और इख्तियार बाप का ज्यादा है। हाँ? अगर माँ रिश्ता देना चाहती है, माँ रिश्ता नहीं दे सकेगी। माँ की माँ हो नहीं दे सकेगी, नाना है नहीं दे सकेगा, मामू है नहीं दे सकेगा, पले ही ननिहालों के घर नहीं दे सकेगा। तो पालने का झगड़ा पड़ गया है। हमारा जो किताब खजानत है, गार्डियनशिप, झगड़ा पड़ गया है, कौन पाले? का नानी को दो। माँ मर गई, नानी को दो। दादी कहती है मुझे दो, कहा नानी को दो। निकाह का वक्त आया, कहा दादी को दो। फर्क का पालना दरअसल एक हद तक ममता का काम है। ममता माँ के नाते से नानी में ज्यादा है, लेकिन निकाह एक हद तक गैरत का रिश्ता है, और गैरत नाना ननिहाल के मुकाबले में तो ज्यादा बात बड़ी अच्छी समझने वाली है। वालिदैन में देखा ना, खिदमत माँ की ज्यादा है, इख्तियारात बाप के ज्यादा है। तो ये तमीज तो करना पड़ेगी कि किसके लिए क्या क्या चीज है। अब हर मिसाले पे बला मूल नहीं होगा। जो जिसका हक है वो उसे मिलेगा, जैसी उसकी जरूरतें हैं उसके मुताबिक जरूरतें पूरी की जाएंगी। इससे आगे चलना है, आगे चले। अब उसके निकाह का वक्त आया, बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं, चचा तो है, का मामू के मुकाबले में, नाने के मुकाबले में चचे को ज्यादा देते हैं। इस पर रहनुमा ज़ाब्ता अहकामुल कुरान, जो कुरान मजीद में लीगल एस्पेक्ट पर लिखी गई हुई किताबें, उनका नाम है अहकामुल कुरान, जिस पर आले सुन्नत वल जमात की सबसे पहली किताब हजरत इमाम अबू बकर जस्सास राजी की है, जिसका नाम अहकामुल कुरान, 3 जिल्दों में है। सन वफात 370 है। इमाम हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से चंद वास्तों से उनके शागिर्द हैं। क्या हराशी की है और अबू बकर मुदलिसी की है। इसे वहाबियों में नवाब सिद्दीक गंगोजी की है। उसके पहले उन्होंने चुन चुरा के इकट्ठी की है तफसीर इब्न क़य्यिम, लेकिन वो तफसीर नहीं बनती, ऐसे अक़वाल बनते हैं, मुनज़्ज़म किस्म का उसमें सिलसिला कोई नहीं है। लेकिन हमारे अहकामुल कुरान के अंदर ये बहस मौजूद है कि जिस वक्त वालिदैन का ये मामला चल निकला और इस पर आगे चल के सवाल उठा कि इनके कानूनी विरासत जो है वो चचे को जाएगी या नहीं जाएगी, इस बहस में जिक्र किया है हमारे उलमाए हकाम ने। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त माले गनीमत में से खुमस देना चाहा, तो जो आले बैत नसब है, बाकी फज़ाइल में वो शरीक नहीं, सिर्फ शर्त गुरबत सदका में और खुमस में शरीक है, बाकी किसी फजीलत में आले बैत नसब शरीक नहीं। पगड़ी के रिश्तेदार सरकार के, ये 4 बापों की औलाद है। अब जो सरकार का वक्त आया तो ये 4 भाई थे, तो जो औलादें थी आगे, उनमें जो रिश्ते हुए, 2-1 तरह की औरतों में हुए और वो उनकी गैरतें मगलूब हुई। वो शाह के मुतालिब के बाइकाट के वक्त वो साथ न दे सके, ये बात नोट करें, उलमा हज़रात खास तौर नोट करें। संगी सोचो तंगी सके, सही है। अब जिस वक्त आया बाइकाट हुई और जिस जगह बैठ के बाइकाट हुआ था और तय हुआ था, कसम खाई गई थी, उसका नाम है बत्न मुहस्सब। ये आप हदायत के मतन के अंदर देखें, उसकी फिर शरह देखें। आज जिस मिना से वापस आते हैं वहां बैठना होगा, बैठो, तो इबादत का सिर्फ बैठो, दिखाओ कितने हो, तुम्हारी गिनती कितनी बनती है। इस वक्त हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने अपने बनाए अलल हदाया के अंदर लिखा है, वो कहते हैं दरअसल किस्सा ये हुआ था, उन्होंने बैठ के वहां ऐलान किया था कि बनु हाशिम के साथ निकाह का, लेने देने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, तकरीबात का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। उस जगह बैठ के उन्होंने पूरा वेट दिखाया था। का जब इस्लाम आया तो सरकार ने फरमाया इस जगह बैठो, अपना वेट दिखाओ। ये जुलूस का सबूत है। अदा की शरह याद रहेगी, ये अदा की शरह के अंदर मौजूद है। कोई मकसद
اس کا نہیں، صرف یہ مقصد ہے دکھاؤ کتنے ہو، مینا سے واپس آئے یہ جگہ کا جس جگہ سرکار کے خلاف پیٹ دکھایا گیا تھا وہاں پیٹ دکھاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اچھا جب سرکار علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ددیالوں کو چیک کیا، اس وقت 2 خاندان جن کی شادیاں بیگانہ لوگوں سے ہوئی تھی، ان کا ہم مجبور ہیں، یہ مجبورہ کی فہرست بھی بڑی پرانی ہے، یہ نہیں رسے بوٹی بولو ڈر لیا سب پرانی مجبوریاں لیکن صحیح گل مجبوری ہونی اور بھی ڈرنی جی سرکار دو عالم السلام کے دوسرے چچا داد بھائیوں کے 2 طبقوں نے سنا، انہوں نے کہا یار اپنے پیو نہیں پگلا ہی نہ دوسرے سزا رکھنا نہ چاہیں پہلے کلمہ نہیں بھی نہ پڑھا سن پوترا سرکار کے ساتھ کر دے کہ ساتھ آگے کھڑے ہوئے، سرکار دیکھ کے مسکین ہوئی، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ذرا غیرت بھی کوئی چیز ہے، جس پیو نے سب اترا اس پیو نے اترا، اگر اس کی چھوڑی تو دشمن نہ ہو۔ وقت آیا سرکار نے مالے غنیمت تقسیم کرنا چاہا تو اس وقت وہ جو دوسرے تھے ان کو نہیں دیے، ان 2 خاندانوں کو سرکار نے مال غنیمت دیا۔ ان کا جس طرح وہ چچا داد ہیں اسی طرح ہم چچا داد ہیں، جس طرح وہ سگے ہیں اسی طرح ہم سگے ہیں، تو آپ کے آل بیت نسب کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم بھی اسی طرح آل بیت ہیں، اس لیے ہمیں بھی برابر کا حصہ دو۔ آپ شاہ ابی طالب میں کس طرف تھے؟ شاہ ابی طالب کے بھائی کاٹ میں کس طرف تھے؟ ان کا اگر جہاں کافروں کے ساتھ تھے لیکن عقیدہ تو ان کا بھی کافروں والا تھا نا، ان کا عقیدہ بے شک کافروں والا تھا لیکن تلوار تو ان کے ہمارے ساتھ تھی، جو دکھ کے وقت ہمارا ساتھی نہیں بن سکا وہ ہماری آل بیت نہیں ہے۔ اس جگہ سرکار نے پھر ددیالی خاندان کے جو حقائق تھے ان کو کھولا اور بتایا کہ ددیالی خاندان باپ کے تعلق کی وجہ سے رشتہ لینے دینے میں ان کو زیادہ اختیارات ہے، مسلمانوں اس بات کو اپنی زندگی میں رہنما کے طور پر استعمال کرو۔ خدمت باپ کی زیادہ ہے، اختیار باپ کا زیادہ ہے، سمجھو یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، جس وقت کوئی خود غرضی کرنا چاہتے ہیں نا اسے دلائل پیش کرنے لگتے ہیں، نہیں رشتوں کے وقت باپ کے حقوق زیادہ ہیں، خدمت کے وقت ماں کے حقوق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ صرف نازک بھی ہے اور اس کو خدمت کی حاجت بھی زیادہ ہے۔ آگے چلیے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال اٹھا، یا رسول اللہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ بڑا مسئلہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ کو یہ ضرورت پڑ جائے یار کوئین کس طرح خوش ہوتی ہے، پرائم منسٹر کس طرح خوش ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائے، کیا طریقہ کار؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی بٹن ایسا مل جائے جس سے یہ دونوں کام ہو جائیں تو پھر اتنی بڑی ٹیکنالوجی تو کہیں نہیں مل سکے گی کہ راضی کرنا ہو سربراہ مملکت کو، دوستی ڈالنی ہو سربراہ مملکت سے، چیف آف دا اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات بنانے ہو، بٹن کو ایسا لگا ہوا ہو آپ گھر میں دبائیں کام سیدھا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ سرکار سے جب پوچھا گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، یہ راشد ویکٹر سے نہیں گڈی ہے، کیشتانہ DRY، اچھا N32 یہ سن دونی گڈیاں کٹھی آئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کے بلائے عالم۔ عرض خدمت ہے سرکار دو عالم رضی اللہ تعالیٰ فی رضی الوالدین، سخط اللہ تعالیٰ فی سخط الوالدین، ایک حدیث ہے رضا اللہ سبحانہ وتعالی فی رضا الوالدین، رضا اور رضی دونوں مصدر مادہ رضا سے آتے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ میں خدا کو خوش کرنے کی طاقت میں کیا کروں، کب باپ کو راضی کرو، ماں کو راضی کرو، رب راضی ہو جائے گا، کب کتنا راضی ہوگا، کب جتنے یہ راضی ہوں گے، کب تک راضی رہے گا جب تک یہ راضی رہیں گے، ناراض کب ہوگا جب یہ ناراض ہوں گے، اور کتنا ناراض ہو جائے گا جتنے یہ ناراض ہوں گے، کب تک رب ناراض رہے گا جب تک یہ ناراض رہے گا،
कैसा शानदार बटन मिल गया, रब को राजी करना चाह। और अल्लामा अब्दुल समरकंदी एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं एक दिन मुझे आकर के कोई कहता है कि ऐ अब्दुल रज़ाक समरकंदी, मैंने आज देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं और आपके दाढ़ी मुबारक को मोती जड़ाऊ कर रहे हैं, आपके एक एक बाल को मोती लगा रहे हैं और बड़े खूबसूरत वो मोती है, और सरकार के वो गोरे गोरे हाथ उन मोतियों पर ऐसी रोशनी डाल रहे कि मोतियों के वस्त्र में इजाफा होता जाता है और आपके चेहरे पर बड़ी रौनक है। तो मैंने ये मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ, मैं तो आपकी अज़मत से वाकिफ नहीं था। हज़रत इमाम समरकंदी कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए जब उसने ये अल्फाज कहे और मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हुआ। मैंने कहा असल बात यह है, मेरी माई साहबा के पाँव को फुंसियां निकली हुई थी, उन पर मरहम लगाना चाहता था। मेरी माई साहबा कहती थी बेटे मुझे दर्द होता है, तो बुरश उसके लिए इस्तेमाल करने लगा, वो बुरश के जो बाल हैं वो चुभते हैं। मैंने अपनी दाढ़ी के साथ लगा के मरहम लगाई, क्योंकि मैंने कभी मुंडवाई तो मेरी दाढ़ी बड़ी नरम थी, तो मैंने दाढ़ी के साथ लगा के मरहम, तो माई साहब के सारे पाँव को मैंने इसमें मरहम लगाई। और मैं यकीन रखता हूँ मेरी सरकार इसीलिए मेरी दाढ़ी को मोती लगा रहे हैं कि मैंने ये दाढ़ी माँ के कदमों पर इस्तेमाल की। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस एक है जो 3 से ज्यादा मरतबा आई है। कभी किरामत के नाम से उसका जिक्र आता है, कभी मजदूर के हकूक की बुनियाद पर उसका नाम आता है, कभी बिरुल वालिदैन के नाम से उसका नाम आता है, लेकिन बुखारी में 3 जगह से ज्यादा वो मज़कूर है। हदीस गार उसको कहते हैं कि 3 मुसाफिर थे, दौरान सफर एक गार में घुस गए, बारिश लगी हुई थी, बारिश से बचने के लिए, लेकिन इत्तेफाक देखिए तो चट्टान गिरी जो टनों के हिसाब से उतनी थी, जिसके आगे से हटाने की कुव्वत उनमें नहीं थी। जगह भी ऐसी नामौजूद थी कि वहां से कोई गुजरने वाला भी ऐसा आमतौर पर मुतवक्का नहीं था कि जो आगे से हटाए या बंदोबस्त करे। आगे से बंद हो जाने पर अब वो घबराए, बारिश खत्म हो गई, लेकिन वो चट्टान उसी तरह पड़ी हुई है। अब गैर मुय्यन मुद्दत के लिए कैद मिल गई। एक शख्स में कहने लगा कि ऐ परवरदिगार आलम, तू जानता है कि एक मजदूर मेरे पास आया था, उसके पैसे रह गए थे, वो नाराज होकर चला गया था और मैंने उससे कुछ थोड़े से चावल लेके अपनी जमीन पर काश्त किए थे। तो उस वक्त की शरीयत के एतबार से जमीन ख्वाह किसी की हो, लेकिन जो काश्त किया जाए पैदावार उसकी होती थी। अब वो पैदावार जो थी वो मैंने उसके हिस्से में रख ली। बाद में मैंने वो बेच के चावल, तो मैंने उससे जानवर खरीदे और वो जानवर आगे बढ़ने लगे, बकरियां, भेड़ें, गायें। एक मुद्दत मदीद गुजरने के बाद अचानक क्या देखता हूं कि वो मजदूर उधर से आ निकला। जब मैंने उस मजदूर को देखा तो मैंने पूछा तो भला मजदूर तो नहीं है? मैंने कहा हाँ मैं वही मजदूर हूँ, मगर तुम्हें याद है मेरी इतनी मजदूरी तेरे से मेरे आ गई थी? उन्होंने कहा हाँ याद है। कहा मेरी मजदूरी निकालो। उन्होंने कहा तुम्हारी मजदूरी तो तुम्हें चाहिए ना, ये सामने जो भेड़े हैं, बकरियां हैं, गायें हैं, ये तेरी हैं। वो इसको मजाक समझेगा। उन्होंने कहा नहीं सच कहता हूँ, वो जो तू पैसे छोड़ गया था उसका फिर मैंने उसको कारोबार में लगाया तो ये पैदावार हुई है। तो अब तुझे देर से मजदूरी मिलने की माफी चाहता हूँ और ये जितना इजाफा हुआ ये तेरा है। मौला करीम अगर सचमुच तेरी रजा के लिए मैंने काम किया है तो परवरदिगार इसको आगे से हटा दे। किसी का हक मत जाए करो, किसी का हक खाने वाले का माल बढ़ता नहीं घटता है। चालाकी के साथ किसी का रुपया पैसा टका मत मारो, इससे माल बढ़ेगा नहीं, जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा, ईमानी और रूहानी नुकसान भी होगा। दूसरे ने कहा मौला करीम तू जानता है मेरी एक चचेरी बहन थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, वो न हो सकी। फिर मैंने उससे बदकारी के ताल्लुकात बनाना चाहे, न बन सके। बिलाखिर उसने किसी अपनी मजबूरी में आकर मुझसे 120 या 150 दिरहम उधारा मांगा, तो मैंने उसको बदकारी पर राजी करना चाहा, वो राजी हो गई। जब मैंने वो पैसे उसके हाथ में डाले, बदकारी करना चाहा, अमर माने कोई नहीं था, तुझे खुदा समझ के अपने आप को तेरा बंदा समझ के डर के आके मैं तेरे हुजूर में पेश आने वाला हूँ। मौला करीम अगर सचमुच तेरे खौफ से मैंने वो बदी छोड़ी थी तो परवरदिगार इसको हटा दे। कहता कुछ चट्टान और परे हुई, लेकिन इतनी न हुई कि हम ये तवक्को कर सके कि आज नहीं तो कल से ही निकल जाएंगे। आखिर में तीसरा आदमी बोला, उसने कहा मौला करीम तू जानता है मैं और जगह रहता था, मेरे माँ बाप वो और जगह रहते थे। मैं बकरियां दो के जब
بچوں کو دینا چاہتا تھا پہلے جا کے اپنی ماں کو دیا کرتا تھا. تو اس دن بارش پڑی تھی، ٹھنڈک پڑی تھی، میں ماں کو دودھ پلانے کے لیے گیا، لیکن کچھ معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی. ماں کی بارگاہ میں پہنچا کے ماں سو گئی. دیکھا ماں کی آنکھ لگی ہوئی ہے، اب اگر ان کو جگاؤں تو ڈسٹرب ہوں گی، چلو انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی. اور جب صبح کا وقت ہوا تو ماں کی آنکھ کھلی. بیٹے کیوں کھڑے ہو؟ ماں کہ یہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں آپ کو پلانے. انہوں نے کہا کس وقت آئے ہو؟ انہوں نے کہا اسی وقت آپ سوئے تھے اسی وقت آ گئے. کل جگا لینا تھا. کہا اماں جب میں سویا ہوا ہوتا تھا تو آپ میری نیند کا خیال رکھتے، مجھے جگایا نہیں کرتے. تو مجھے ڈر ہوا میری ماں نے کتنے مجھ سے مربت کی ہے، یہ بڑی بے مربتی ہوگی کہ میں آج جگا دوں، اس لیے انتظار کرتا رہا. ماں نے دودھ پینے سے پہلے کہا مولا کریم اگر تم مجھے اپنی بندی سمجھتا ہے، میں سچے دل سے کہتا ہوں میرے بیٹے نے بڑی خدمت کی، ساری رات اس کے بچے بھوکے رہے ہوں گے، وہ بھی میری اولاد ہے، اولاد کی اولاد تو اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی نہیں. مولا کریم اس کا بیڑا پار فرما. اس وقت وہ آدمی غار میں کہتا مولا کریم پرے کرنے کا مقصد اس کو مکمل ہٹا، ہم باہر نکل جائیں. پروردگار اگر سچ مجھ تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا تھا اور میری ماں کی دعا تیری بارگاہ میں سچ مجھ مقبول ہے، اس کو مکمل ہٹا دے تاکہ باہر. اس وقت ایسا دھکا لگا کہ وہ چٹان پرے ہٹنے لگی اور گر گئی پرے اور ہم تینوں باہر آ گئے. آج بخاری شریف کے متن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک تو کرامت کا ثبوت ہے. کرامت کس بات کا نام ہے؟ جو مومن سے صادر و صحیح العقیدہ سے ہو خلاف عادت، چٹان خود بخود سر کے خود بخود گرے، خلاف عادت ہے کہ نہیں؟ نارمل ریٹ ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کبھی ماں کی خدمت بھی کرامت کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی مزدور کی مزدوری بھی کرامت کا ذریعہ بنتی ہے، اور کبھی گناہ سے قادر ہونے پر چھوڑنے سے بھی کرامت بنتی ہے. گناہ کو قدرت کے بعد چھوڑ کے دیکھو لذت کتنی ہے. خوبصورت انسان ہونا، صحت مند انسان ہونا، پیسے ہے نا موجود. جس دنیا میں گناہ بہت سستا ہو گیا ہوا ہے، آپ اس دنیا میں رضا الہی کے لیے گناہ چھوڑ کے دیکھیں لذت کتنی ہے. ماں باپ کی خدمت کر کے دیکھیں. آج سال کے بعد چودھری ممتاز نے اپنی والدہ ماجدہ کا سالانہ عرس کیا ہے. زندگی میں اور اس شخص نے پیسے نہیں کہیں خرچ کیے ہوں گے، ان کی قیمت کیا ہے؟ آج ماں کی خوشنودی کے لیے جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کہ کوئی ایصال ثواب کرنا، اس پر میری گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اس کا کوئی جو ہے نہیں دہرانا چاہتا، کیونکہ میں چونکہ مزدور آدمی روزانہ کام کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں جو پیغام پہنچ گیا ہوا ہے وہ سینکڑوں جگہ ریکارڈ ہو گیا ہوا ہے. قوم کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، وہ قوم اسے دیکھ کے آگے معلوم کر لے. تو سال کے بعد تو کم از کم ایک آدمی ایصال ثواب کرے. اگر روزانہ نہیں کر سکتا تو آج ایک بڑی لطف کی بات بتاؤں. آپ تو آپ ہے نا، اللہ نے خود بھی ایک بندوبست کیا ہوا ہے. حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لیسا للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی کچھ ہے جو اسے خود کیا ہے. اس کو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا. وہ صرف ثواب کے بارے میں ہے یا ہر چیز کے بارے میں ہے؟ انسان اسی چیز کا حقدار ہے جو اس نے خود کیا ہے. ثواب کا لفظ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس باڑی نہ میں تو مالک نہ جی تو آپ نہیں کی یہ والی باڑی کی جگہ مت مار خدا کرے نہ پیو کرے نا تو باڑی کی دوڑی کی جفا من کو نہیں وکیل کرے. بولے میں نے اے رولنگ تو ثواب ہے بارے نہیں تو تمام چیزیں نے بارے پھر آپ ماں عمومیت کے لیے ہے کہ نہیں؟ یا آپ تو بھی کس لیے پڑھتے ہیں؟ حسانی کس لیے پڑھتے ہیں؟ نور انوار کس لیے پڑھتے ہیں؟ کشف المبوب کس لیے پڑھتے ہیں؟ مسلم ثبوت کس لیے پڑھتے ہیں؟ یہ ناوے یہ تو اصول فقہ کی کتابیں ہیں. زیادہ تر بحث اس میں آتی ہے کہ احکام کا استعمال ہوتا ہے نا، تو ماں کا دائرہ تو من سے بھی زیادہ وسیع ہے کیونکہ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. قلیل اور کثیر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ ادنا سب کے مطلب استعمال ہوتا ہے. جاندار غیر جاندار سب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر ماں لیسا للانسان الا ما، اس کا مطلب جاندار چیز ہو یا بے جان ہے، حصی ہو یا مانوی ہے، اور محسوسات کی دنیا سے تعلق نہیں عقل سے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو خود اس نے کیا. اس کے مطلب خاص صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے منسوخ ہونے کے مدعی ہیں. ہبۃ اللہ بن سلامہ جو ناسخ و منسوخ کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر لکھا موجود ہے. ملا
عبد الرحمان مشکی رحمۃ اللہ رسالہ راز کو منسوخ جو لکھا ہے اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. خالص اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اس میں رب نے جو بندوبست کیا ہوا یہ باقی باتیں ممکن آپ نے سنی ہوں. اگلی بات جو ہے یہ بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی. رب نے اپنے طور پر اشارے ثواب کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو کہتا ہے زیارت کا عمل بکر کو فائدہ نہیں دیتا. اس فارمولے کا تو کہتا ہے ان محبت کا کیا پڑھا عمل بھی لیے سو بس کلا صاحب یہ نہیں بچو دسنا بہت ہی چابی ملوڑی یہ بھی کانٹے بنائی کیسی بڑی باؤ بڑی گئی یہ اللہ کے لیے اصل یہ نہیں دسنا بجلی کا ارے مولوی لڑے ملنے مولوی بھی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے. نماز ہمارے ساتھ پڑھتا ہے طلاق دے دے بیوی کو ان کے پاس چلے جاتے. ابن تیمیہ نے کہا 3 دے تو ایک ہی استغفر اللہ استغفر اللہ. اس طرح نکالا بھی جیسا تساں کی میں 1 روپیہ دیاں پھر 2 دیاں پھر 3 دیاں تو کو 3 دیتے ہیں جے 3 اکٹھے چاہیے تو کا 1 دیتا ہے. یہ بات ہی بکرا ہے. عالم اسلام میں تو سوائے ابن تیمیہ کے اس کا کوئی مت نہیں. سبحان اللہ. 728 میں وہ بنا ہے تو 8ویں صدی تک مسلمان دین سے بے خبر تھے. کل بھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ لکھتے ہیں حضرت امام احمد خبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہیں کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تبرکات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ان کا کون سے تبرکات؟ ان کا یہ جو بزرگان چھوڑ جاتے ہیں ان کا. اور کے مطلب کیا پوچھتا ہوں میری خود یہ پوزیشن ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کا کرتا مل گیا اور مجھے کسی نے بتایا کہ امام شافعی کا کرتا میرے استاد تھے. میں نے اس مسلح کے بندے کو اتنا پیارا پایا تھا کہ میں نے وہ کرتا دھویا اور اس کا دھون میں نے لے کے پی لیا. اب بتاؤ ان کا ان باروں میں تمہارے پاس سر ان کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت امام حسن سے کہتے ہیں امام حسن ذرا ناپ پر سے کرتا اٹھاؤ. کیا کیوں؟ کہا آپ جب چھوٹے سے تھے تو میں نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی ناپ پر بوسہ لیتے دیکھا تھا. آپ کیا کریں گے؟ کہا میں بوسہ لوں گا سرکار کو بوسہ لیتے دیکھا. سبحان اللہ. دوسرا فرمایا کہ ثابت بنا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے تو وہ آتے اور کیا کرتے یا حضرت انس آپ ہاتھ آپ کے دکھا لیں. کیوں دکھا لوں؟ کہ یہ آپ سرکار کے ہاتھ سے لگا ہوا میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. کہتے یہ بات جا کے ابن تیمیہ کو دکھائی گئی کہ تم کہتے امام احمد بن حنبل میرے امام ہیں تو کسی کو امام ماننے کا تو مانا یہ ہے جو اس کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ اپنائے جو اس کا عمل تھا وہ عمل اپنائے. ایک حنفی کہلانے والا کہے یا رسول اللہ میں نہیں کہتا. امام عمرہ کہیں یا اکرم الثقلین یا اکرم الورى سرکار کو آوازیں دے یا رسول اللہ اے دونوں جہان کے میروں مختار ہے ساری خدا کی خدائی کے سردار جدلی وجود قبر دنی سردار کا جو رب نے آپ سے کہا کہ رب تجھے راضی کرے گا اس راضی نامے میں سے ایک دن کا پر مجھے بھی دے دیا. آپ کا کیا پسند آپ سے کب فرمائے. امام حنیفہ کا ماننے والا ہو یا کہنے سے منع کرے تو پھر امام حنیفہ کا مخالف ہوگا. ابن تیمیہ سے جا کے کہا کہ جناب ابن تیمیہ یہ آپ کے امام احمد حنبل کا قول ہے انہوں نے خود اس پر عمل کیا. کہا میں تو ان کو بہت ہی مہذب سمجھتا ہوں لیکن حیران بڑا ہوں. اور توبہ کرو کہ حیران کیوں ہوتے ہو؟ یہ توبہ کا وقت ہے حیرانگی کا وقت نہیں ہے. آل اللہ کا جو طریقہ ہے وہ اور ہے. اس بارے میں عرض کروں کہ ایک عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا کسی چیز کا موزم ہو جانا کسی جگہ کا موزم ہو جانا وقت کا موزم ہو جانا یہ سب ایک ہی معاملے کے ایک ہی نوعیت کے معاملات ہیں. اس میں قاضی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جس وقت کوئی مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین میں ریٹائرمنٹ سسٹم ہے کہ نہیں؟ اکائیوں کے لیے پوچھنا بندہ مرنا وہ فرشتے جو 2 سال لگے سے وہ ریٹائر ہونے کے لیے ہونے کوئی نہیں ریٹائر ہونے. سبحان اللہ. کیا کرنا یہ تو اٹھنا دلانا جس کا کڑیاں جا کر بات سمجھ آ رہی ہے.
وہ حضرت قاضی اللہ پانی پتی حقیقی کی حدیث پیش کرتے ہیں، کہتا ہے ان کی ڈیوٹی ہے ایک پانچی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک سرانی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، وہ دونوں جماعتیں جو ہیں پانچی اور سرانی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اور تسبیحیں بھی کرو، تحلیلیں بھی کرو، سبحان اللہ بھی کہو، لا الہ الا اللہ، اور صوفیہ کا ذکر بھی ثابت ہوا ہے کہ نہیں؟ ذکر الہی کرو، کا کون سا؟ ایک تسبیح، تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، اور زیادہ آسان جو خدا تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہیں وہ بیان کرو، جو علماء عقائد کی اصطلاح ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہے، خدا بیٹے سے پاک ہے، خدا کی بیوی ہے، خدا بیوی سے پاک ہے، خدا کا شریک ہے، خدا شریک سے پاک ہے، جو شانیں اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں ان سے پاک ظاہر کرنے کا نام ہے تسبیح۔ پتہ ہے حاصل کیا ہوگا؟ ادھر مولانا اور کسی دے بلے تین تکن مون نہیں جائے گا، وہ دراصل تقریب میں ٹارگٹ کوئی نہ ملے، بات کرنے بڑی دقت ہوتی ہے۔ تسبیح کا موضوع کیا؟ تردید۔ ہاں قرآن مجید میں تعین زیادہ ہے یا تردید؟ میں عرض کروں گا تردید زیادہ ہے۔ کلمہ پڑھنے لگے ہو پہلے لا الہ سے شروع کیا، تردید پہلے کی ہے، تعین بعد میں کی ہے۔ اور جتنی صورتیں شروع ہوئی ہیں جو فاتحہ صبر ہیں، یہ تھوڑا جا دم رکھو گا کرم گالوں کا سن، میرا خیال ہے کہ سنی نہیں ہوگی جانی والا بیٹھ سو جگہ میاں ایک کھولی کا کودا کہ ایک کھونا ایک جب والی گلی دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور مفکر اسلام۔ یہ مذہبی دانشوروں کا شہر ہے، اس لیے بات کرتے ہیں کافی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ جو فاتحہ سور ہیں، سورتوں کی ابتدا، اس میں ایک اسلوب ہے حمد باری تعالیٰ کا، یعنی صورتیں شروع جو ہوتی ہیں نا، جو 114 صورتیں ہیں ان میں شروع کرنے کے جو اسالیب ہیں ان میں ایک اسلوب ہے، اسلوب مدح۔ مدح کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک محبوب کی تعریف کرنا، دوسرا محبوب کے منکر کو جوتے مار۔ بڑی پرانی مدت کی بات ہے، کوئی 35-40 برس پہلے میں دینے میں تقریر کر رہا ہوں تو میرے خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھ بیٹھا، میں صدقے یہاں اسے سونے دوں میرے شاعر مدینے کا باشی موصول خدا نبی نظری نظر القرآن میں بتاتی، یعنی سارے کا سارا قرآن کی سرکار کی مدد میں نازل ہوا۔ کسی نے مجھے چٹ دی، انہوں نے کہا تبت یدا ابی لہب، اس میں سرکار کی مدح کہاں ہے؟ یہ تو گلاب کی مذمت ہے، سرکار کی مدح کہاں ہے؟ اللہ راج بندہ سے اسی دن جناب میں یہ نور الانوار جو ہے اس کے سبق پڑھا کے ہٹا تھا، اس میں یہ بحث آئی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سجدے میں تکرار ہے، رکوع میں تکرار نہیں ہے۔ گل بلے پانی بھی کسی سجدوں میں بھی ہوں بوڑھا بندہ ٹائر پر ڈگریاں پتہ نہیں کہڑے ویلے نہیں آواز ہی بھی کری ٹوٹی پہ وہ کھیریاں چراغیاں پر امام نے ملنگ آنے سے وہ 10 دن میں چراغ جلانے میں سے نا ملنگ جتنے نا وہ کھیریاں دیانے بڑی توجہ حاضری دینے سے دوئے ملنگا کہ نا ملنگا وہ بری نہ ملنگ ہوئی تو بے خبر کھیریاں چراغیاں نے چلیا اصل نہیں ہے کھیریاں چراغیاں نے پتہ نہیں قسم ٹوٹنے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی آدم ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، رکوع ایک کرتے ہو سجدے دو کرتے ہو، کوئی کرینہ نہیں ہے۔ تکرار میں جب تک کوئی کرینہ خارجیہ نہ ہو تکرار بھی نہیں ہوتا، استمرار بھی نہیں ہوتا۔ میرے آپ کو کہا بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ آپ بیٹھ گئے حکم کی تعمیل ہوگی، اس کا یہ معنی ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھتے رہو، یہ معنی نہیں ہے۔ سمپل اگر حکم دیا ہے تو امر کی تعمیل ایک مرتبہ کر دینے سے حکم کی تعمیل ہوگی، تکرار اور استمرار کے لیے کرینہ چاہیے۔ وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ایک ہی آیت کے دو جملے ہیں، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع ایک کرتے ہو سجدے دو کیوں کرتے ہو؟ اس میں بڑا خوبصورت لکھا صاحب بہر الرائق نے، وہ کہتے ہیں دراصل اس کا قصہ یہ ہوا، پڑھا رہا تھا نور لیکن بحث چل نکلی، بحث چلتے چلتے اس نتیجے آپ پہنچے کہ تکرار اور استمرار نہیں ہے، یہ سجدے میں تکرار کیوں ہے؟ دو کے سجدے کا دراصل قصہ یہ ہوا
کہ پہلی مرتبہ جس وقت سجدے کا حکم ہوا تو سجدہ کرنے والوں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. جناب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حکم خداوندی کے مطابق، لیکن جب اٹھے نا سجدے سے آگے پیچھے اگڑا کھڑا ہے. انہوں نے کہا اگلا تو کیا ہے آپ کو منوانے کے لیے، اب دوسرا کرتے تجھے چلانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام. یار میرا ٹارگیٹ 1 گھنٹے کا تھا، 10 منٹ اوپر نکل آیا ہوں. اب میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، بات کو ختم کریں. میں بوڑھا آدمی ہوں، اب گھنٹے سے زیادہ ریٹ مناسب نہیں ہے میرے لیے. میں عرض کروں کہ بھائی دوسرا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی جسارت کی اور آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا. تم نے ایک نہیں کیا، ہم دو کرتے. پہلا ہم کو منوانے کے لیے، دوسرا تجھے جلانے کے لیے. رب نے کہا جو مجھے منوانے کے لیے کیا نا وہ بھی میری عبادت ہے، جو میرے منکر کو جلانے کے لیے کیا یہ بھی میری عبادت ہے. سجدے میں تردید کا پہلو نکلا ہے نا. اب جناب وہ پہلا جو معاملہ چلا اسی سے تردید ساتھ چلنے کے لیے. اب جناب اسلوب مدح کے 2 اسلوب ہیں. میں نے کہا یہ جو تبت کتابیل کہا رب نے یہ بھی سرکار کی تعریف کی. میرا کہنا تو یہ نا کہ موصوف خدا لم یزلی نظر القرآن میں مدحتے ہی سارا قرآن سرکار کی مدح میں نازل ہوا. تم کہتے ہو تبت کتابیل میں مدح کیا ہے؟ رب کہتا یا ایھا المزمل تجھے کہا ہے، یا ایھا المدثر تجھے کہا ہے، طٰہٰ تجھے کہا ہے، نور تجھے کہا ہے، اور مزمل تجھے کہا ہے، مدثر تجھے کہا ہے. یہ شانیں وہ ہیں جو تمہیں پائی جاتی ہیں. اب تیرے منکر کو جوتے مارتے ہیں اس لیے کہ جب تک تیرے منکر کو جوتے نہ مارے جائیں تیری مدح کا چکر پورا ہے. اب حمد باری تعالیٰ کے 2 اسلوب ہیں. ایک خدا کے اندر پائی گئی صفتوں کا اظہار کرنا، دوسرا جو منکروں نے باتیں کی ان کا رد کرنا. اس کا نام تسبیح ہے. اور سمجھ آئی نہ گل یہ سمجھنا سا کسی نے بارے کچھ نہ آگے وہ کچھ نہ تو تسبیح کا پڑھنا ہی تھا. تسبیح تو محبوب کے دشمن کی تردید کا نام ہے. اب جس وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا حمد کے زیادہ ابواب ہیں یا تسبیح کے زیادہ. اب جب اس میں ایک تبارک کا اسلوب ہے، ایک الحمد کا اسلوب ہے، ایک سبحان کا اسلوب ہے. تبارک اور حمد یہ دونوں پازیٹیو صفات ایجابیہ ہیں. اب جناب قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ. الحمد کا نکلا ہے کہ اسلوب. اچھا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب فرقان نازل فرمائی تاکہ وہ عالمین کر دی. تبارک الذی بیدہ ملک. اب جناب ایک حمد نکلا ایک تبارک کا نکلا، 2 اسلوب نکلے. یہ تائید کے نا اللہ تعالیٰ کی صفات ایجابیہ جو اللہ کے اندر پائی گئی صفتیں پازیٹیو کوالٹیز ان کے ذکر کا نام ہے حمد. اب دیکھنا ہے تسبیح کس کا نام ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. آگے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. سبحان مسجد نکلا ہے نا. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. ماضی نکلا ہے. یسبح للہ مضارع نکلا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کرتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. مظاہرہ نکلا ہے نا. سبح کا بھی اور سبح کا ماضی یسبح کو مظاہرہ اور سبحانہ مصدر. سبح اسم ربک الاعلی الذی. سبحان اللہ. پھر نمبر نکلا ہے نا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق
اس خدا کی تسبیح بیان کر. اب جناب جو تردید کے سیغے ہیں کتنے نکلے؟ سبحان مصدر، یسبح مضارع، سبح کا ماضی، سبح امر. جی جتنے بھی مشتق قسم کے فعل تھے وہ سارے نکل آئے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ حمد کے پہلو نکلے دو اور اس کے اسلوب نکلے، ایک حمد کا اور ایک تبارکہ کا. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ایجابیہ ہیں، جو صفات سلبیہ ہیں، ان کے لیے سبحان بھی نکلا، یسبح بھی نکلا، سبح بھی نکلا، سبح بھی نکلا. یعنی ماضی بھی، مضارع بھی، امر بھی، مصدر بھی. تو اب تعداد میں کون زیادہ ہوئے؟ تعداد میں وہ زیادہ ہوا جن میں تردید ہے. جو کہہ رہا ہم تو شریف لوگ ہم تو ایسے جھگڑوں میں پڑتے نہیں. رب کہتا ہے نہ لو نام محبت کر خیال زندگانی ہے. محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی. اس میدان میں قدم رکھتے ہو سمجھ کے قدم رکھنا ہوگا. تو اب قرآن مجید نے جس اسلوب کو اختیار کیا وہ کیا تھا؟ تردید کے مفہوم کو تم نے مد نظر رکھنا ہے. اب اس موقع پر آگے چلتے چلتے پروردگار عالم نے فیصلہ کیا جس نے میرے رب ہونے میں کوئی شک نہیں، میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. دوسرا فوری فیصلہ یہ ہے کہ والدین سے زیادہ احسان کا کوئی حقدار نہیں. جس طرح میرا خدا ہونا برحق ہے اسی طریقے سے والدین کا قابل خدمت ہونا برحق ہے. اگر میری خدائی سے سرتابی نہیں کر سکتے ہو نا تو پھر تم اپنے والدین کے احسان میں بھی سرتابی نہیں کر سکتے ہو. اور ہدایہ شریف کتاب النفقہ کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے. یہ بات آپ نے دھیان سے سنی ہوگی، یہ غالباً آپ کے اطلاع میں نہیں آئی ہوگی، یہ آپ سنیں گے تو اس سے اور طرح کی کیفیت پیدا ہوگی. وہ یہ کہ آپ باپ تو باپ ہے، ماں تو ماں ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کا سگا چچا ہے، سگا تایا ہے، سگا ماموں ہے، سگی خالہ ہے، سگی پھوپھی ہے. وہ غریب ہیں، آپ دولت مند ہیں، وہ آپ سے خرچے وصول کر سکتے ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے ان کو خرچہ دیں. کیا مطلب نکلا؟ نہ صرف اپنے والدین کی خدمت کرنے کے پابند ہیں بلکہ جو ان کے علاقات ہیں ان کی بھی خدمت کرنے کے پابند ہیں. آپ کا نہیں دیتا. اگر وہ کورٹ میں دعویٰ دائر کرے، اسلامی ملک ہے، کورٹ میں دعویٰ دائر کرے. یہ ہمارے کتاب نفقہ میں ہدایت شریف کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ دنیاوی قانون تلاش کریں محمد اللہ جو ہے اس کے اندر ایک لمبی تاریخ ایک سلسلہ ہے، ایک سیریز ہے یہ اس سیکشنز کی کہ اگر کوئی آدمی خرچہ نہ دے تو کیا اس کے اقربا اس پر دعویٰ دائر کر سکتے کہ نہیں؟ علماء کرام مدرسین اقرانی بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو کہ باقاعدہ جو چچا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، دولت مند ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں، یہ مجھے خرچہ دے. وہ کہتا ہے یہ اپنا کما کے کھا. کہا وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بیچارہ معذور ہے، 4-5 بار پڑا ہوا ہے، کسی قابل نہیں ہے. اس کو باقاعدہ عدالت خرچہ گران کرنے کی بات ہے. سمجھو یہ جو سوچتا ہے کہ میرا باپ ہے تو مزے کرے، وہ تو چاچے کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں لگتا، باپ کو کس طرح کہنے کا حق ہے؟ تیری پھوپھیاں دعویٰ کر سکتی ہے، دعویٰ کر کے وصول کر سکتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ جو ان کے رائٹس ہیں یہ باقاعدہ انسٹیٹیوشنل رائٹس میں یہ کیس فائل ہوتے ہیں. دعویٰ استقرار حق کے طور پر باقاعدہ وہ وصولی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اور آپ نہیں کہہ سکتے جناب یہ میری پھوپھی ہے، میری ماں تو نہیں ہے. اچھا ماں جو ہے اس کی بہنیں ہوں، اس کا سگا بھائی ہوں غریب، تو تو ماں کے ناطے سے ان کی بھی خدمت کرنے کا پابند ہے. اگر تم مرضی سے خرچہ دے تو دے، نہیں تو اسلامی عدالت میں دعویٰ دائر کے خرچے کو وصول کر سکتے. یہ بات روزانہ کی اطلاعات میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ پاکستان میں بھی کبھی اس پر کیس نہیں ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہے ہی نہیں. ہے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ دولت مند ہے، ہم غریب ہیں. باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. ماں کے حقیقی محرم ہیں جن کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. باپ کے حقیقی محرم ہیں کہ اگر ان کو عورتیں فرض کیے جائے نکاح نہ ہو سکے تو جتنے محارم ہیں وہ سارے دعویٰ کر کے بندے سے خرچے وصول کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ثابت کریں یہ دولت مند ہے اور ہم غریب. اور ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ کی پرواہ نہ کرنا یہ تو اس بیٹے کا حق نہیں بنتا جب سچ مجھے اپنے باپ کی پشت سے ہو. بڑا غیرت سوچ جملہ ہے. باپ کی پشت سے ہو، اسے نہ پتا ہو یہ میرا باپ ہے. عالم ہے، علم گیا، فقیر ہے، فقیری گئی، لیڈر ہے، لیڈرشپ گئی، تباہ ہو جائے گا سب کچھ. باپ کے دوستوں کی عزت کرنے کا پابند. بخاری کی الادب المفرد للبخاری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ہوا ایک عرابی پر سے.
یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم بڑے کٹ کاٹ کے آدمی تھے، بازار میں چلتے ہوتے ایسا پتہ چلتا ہے گھوڑے پر کوئی سوار ہے، زمین پہ قدم رکھتا ایسا زمین سے پانی نکلنے لگا، بڑے شادور آدمی، ان کا کٹ کاٹ دیکھا تو کہتا الست ابن فلاں، تم فلاں کے بیٹے تو نہیں ہو؟ کہا بلا ان کا بیٹا ہوں۔ یہ بات کہی، اس سے آپ نے اور مجھے فیصلہ کرنا ہوگا، مجھے اپنے باپ کے دوستوں اپنی ماں کی سہیلیوں کے بارے میں موقف کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا میں پہچان گیا ہوں کہ تم حضرت عمر کے ساتھ جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا کن تو صدیق عمر رضی اللہ عنہ، یہ الادب المفرد للبخاری اس کے اندر حدیث ہوئی۔ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو آقا کہ میں تو حضرت فاروق اعظم کا یار تھا، پہچان کے کہ کبھی کبھی میرے ابا جی کے پاس آیا تھا۔ جب یہ بات کہی تو فآتا لہو امامتہ، اپنی پگڑی اتاری ان کے سر پر رکھ دی۔ یہ جو شگون لیا جاتا ہے سر کی چیز نہیں دینی چاہیے، منحوست ہے، اور تو جس مذہب کے لوگ ہیں سر دینا بھی جائز ہے، پگڑی کی کیا پیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد وحمار یستعقبہ، استعقاب عربی زبان میں کہتے ہیں باری باری سوار ہونے کو۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جس پر آپ بھی سوار ہوتے تھے، آپ کا نوکر تھا، کبھی یہ سوار ہوتے کبھی وہ سوار۔ اور عربوں کے گدھے پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، وہ تو کئی گھوڑے بیچے تو ان کا گدھا نہیں خریدا جا سکتا، اور وہ دیکھنے کا ان کا منظر وہ ہوتا ہے، معراج شریف کی رات ہوتی ہے نا، مدینہ طیبہ ہوتا ہے، تو آنے والے مختلف جگہوں سے آتے ہیں، خصوصیت ہے مکہ شریف سے آنے والے بڑے بڑے شیوخ جن کے چہرے دیکھو رب یاد آتا ہے، انوار و تجلیات کی برسات کے چہروں پر محسوس۔ اب ان کے گدھوں کے گھر میں گھنگرو پڑے ہوئے، سنگارے ہوئے، گھٹوں پہ چاندی کے گھنگرو سجے ہوئے، اب بڑے بڑے خوبصورت پٹے، کڑھائی کیا ہوا کام، 3 سیٹیں اوپر لگی گدھا اور 3 سیٹیں اوپر، اور وہ مکہ شریف سے چلتے ہیں معراج شریف بنانے کے لیے مدینہ طیبہ آتے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ کی زبان میں معراج شریف کو معراج شریف نہیں کہتے، رجوی شریف کہتے ہیں۔ اب رجوی بنانے کے لیے مدینہ طیبہ ہے۔ میری خوش قسمتی ایک مرتبہ معراج کی رات ہے، مسجد نبوی ہے، میں موجود ہوں، وہی لائٹیں ہیں لیکن آج کوئی نیا رنگ نظر آتا ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کوئی غیب کا کرنٹ آ رہا ہے، اور مسجد نبوی زرق ایسے چمک رہی ہے۔ اچانک وہ آل اللہ کا قافلہ آ نکلا، ایک دوسرا تیسرا چوتھا، اور وہ ہدیاں پڑھتے، راستے میں بھی ان کو ایک مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ راستے میں بھی دیکھا۔ ہم لوگ بس پر آ رہے تھے، بس میں کوئی اس نے ایک کار ہائر کی ہوئی تھی مکہ شریف سے، آ رہے تھے تو راستے میں ان کے گدھے دیکھے، جناب اس طرح گدھا جو ہے نا وہ کار کے ساتھ چل رہا ہے تو شیور لٹن پالا جو گیئر دیتی ہے نا، ایسا پتہ چلا گدھے کے پاؤں میں آگ پڑ گئی، اس نے کر کے چلتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ طیارہ چل رہا ہے، جو پھر یہ چڑھائی چلتا ہے نا، گاڑی چڑھائی چلتی ہے، وہ تو لوہے کی ہے لیکن وہ 3 آدمی اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، رب کا نام لے کر کے چل رہا ہے، جناب دیکھنے والا وہ منظر ہے۔ وہ بڑے خوبصورت قالین سجے ہوئے اور بڑے بڑے بزرگ 100 سال کی عمر کے، لیکن ایسے بڑی چاپکی اور چستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ آئے نا تو میں پٹھوارا نہ لڑے نا بندے کی جوشا بچ تے خوشی بچ اپنے ملک نے گولی بولنے تو میں ماڑی پٹی شاعری پٹھواری زبان کو کری کس طرح ایسے شاعر سننا میں وہ منظر دیکھا نا تو وہ گھنگرو پڑے ہوئے دیکھے نا تو ایسا پتہ نہیں آسمانی قدسی ہے کہیں زمین تو پٹھواری زبان میں نے کہا نوری گھنگرو آدھی میں چھنکار سن کے، نوری گھنگرو آدھی میں چھنکار سن کے چک کے دیکھیا بس میں خیال اندر دولہا حسن دا چمکدا تاج پاکے، دولہا حسن دا چمکدا تاج پاکے بیٹھا ہویا سی چاو جلال اندر، میرے دل دی کوٹھڑی ہل گئی، ایک طوفان اٹھیا بال اندر، گرد اس نے رقص ملائکہ دا سید شرانی میری مجال اندر، جدو پوچھیا کون ہے گل کی ہے، جدو پوچھیا کون ہے گل کی ہے، نوری کیوں پہ لٹیاں پھاندے ہیں، چھوڑ عرش اولادی عظمتوں کیوں یہ خاک پہ چھانتے ہیں، کیوں انہاں نو ہوش دی سجدیاں دی
رات فرید دے گاؤں دے سید کس دی خاطری ہو کٹھے انیاں لمیاں لوریاں گاؤں دے تو جواب جبریل مینوں اج معراج دا کاج رچا رہے ہیں اس نے اصل بھی تعلق دی دار جس دا اسی اس نو اج سجا رہے ہیں سید سونے نے بھیجا لے آؤ سونا سونے دے کول لے جا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفی جان مصطفی اس نوعیت کا گدا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ دے دیا اس کو اس وقت آپ کا جو خادم ہے وہ کہتا ہے اللہ یکفی درہمان اس کو 2 چوندیاں دے جائیں تو چلتا نہیں کہا فلا تقل کذالک یعنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی ہلکی باتیں نہ کر میں نے سرکار کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اکفض بدا ابھی فلا تقطعہ فیدفع اللہ نورک تو اپنے باپ کی دوستی کو پال اپنے باپ کی دوستی کی رعایت کر کیا مطلب اپنے باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کی خدمت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر نہیں تو اللہ تعالیٰ نور ایمان تم سے سلب کر لے گا مولانا جس وقت عقاب مذکور ہوتا ہے تو عقاب کے ذکر سے امر کی انٹینسٹی اور شدت کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا جتنی سخت سزا ہو معلوم ہوتا ہے امر اتنا سخت ہے فاخوض مدابیک اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر ماں کی دوستی کی حفاظت کر اگر تو نہیں کرے گا تو نور ایمان کا چھین لینا سب سے آخری سزا ہے یعنی اس جرم میں انتہا درجے کی انٹینسٹی ہے اس لیے اس کی اسلام میں انتہا درجے کی سیویرٹی ہے جتنا یہ سنگین جرم ہے اتنی ہی سنگین سزا ہے یہ والدین کے حقوق کے بارے میں چھوٹی موٹی باتیں جو میری ذہن میں آ سکتی ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق آپ پیش کیے نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم شنیدم آج از پاکان امت طلبا شوقی رندانہ گفتم ما علینا الا البلاغ